بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ دروازہ کھلتے ہی ایک پہلوان نما عورت دکھائی دی۔ اس کی کمر سے کارتوس کی پیٹی بندھی ہوئی تھی، ریوالور ہولسٹر میں تھا اور ہاتھ میں ایک چابک تھا جو بجلی کے تاروں سے بنا ہوا تھا۔ وہ کسی کے جسم پر پڑتا ہوگا تو کھال تک کھینچ لیتا ہوگا۔ وہ گرا کر دونوں کو دیکھتے ہوئے بولی، چلو اندر آؤ۔ وہ اندر پہنچ گئیں۔ دروازہ بند ہو گیا۔ محل کے اس حصے میں زر خرید کنیزوں اور سمگل کی ہوئی حسیناؤں کی حرم سرا تھی۔ دور تک رنگ برنگے ملبوسات میں حسین تتلیاں تھرکتی نظر آ رہی تھیں۔ چابک والی زنانہ کاردار تھی۔ اس کے علاوہ کچھ اور صفاق اور بے رحم عورتیں تھیں جو اپنے ہاتھوں میں لمبی بیت لیے پھرتی تھیں۔ کوئی حسینہ وہاں سے فرار ہونے کی جرت نہیں کر سکتی تھی۔ گستاخی کرنے والیوں کو بیت سے مارا جاتا تھا، فرار کی کوشش کرنے والیوں کو زنانہ کاردار چابک رسید کرتی تھی۔ اس کے بعد بھی کوئی وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو جائے تو محل کے مردانہ حصے میں اسے گولیوں سے بھون دیا جاتا تھا۔ زنانہ کاردار انہیں ایک کمرے میں لے کر آئی، پھر کہا، امیر ابن امیر تمہارے حسن کو سر سے پاؤں تک دیکھنا چاہتا ہے، لہذا اب تم نہانے کا مختصر ترین لباس پہنو اور یہ پچھلا دروازہ کھول کر سوئمنگ پول میں چلی جاؤ۔ شیبا نے پوچھا، تمہارا امیر کہاں ہے؟ وہ ہمارے امیر کی ہزار آنکھیں ہیں، وہ اس وقت بھی ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہماری باتیں سن رہا ہے۔ آمنہ نے انگریزی میں پوچھا، کیا میں تمہاری پٹائی کروں گی تو بھی اسے نظر آتا رہے گا؟ کاردار اپنی توہین برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے چابک والا ہاتھ بلند کیا، لیکن وہ ہاتھ بلند ہی رہ گیا۔ آمنہ کی لات پیٹ پر پڑی تو چابک چھوٹ گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ حرم سرا میں آنے والی حسین عورت کا ہاتھ ہتھوڑا بھی ہو سکتا ہے۔ جب وہ پیٹ پکڑ کر کراہتی ہوئی سیدھی ہوئی تو اس کے ہولسٹر سے ریوالور نکل کر آمنہ کے ہاتھ میں آ چکا تھا۔ شیبا نے چابک اٹھا کر پوچھا، کیا واقعی اسے کھال ادھر جاتی ہے؟ اس کی بات ختم ہوتے ہی خفیہ اسپیکر سے ایک بھاری بھرکم آواز سنائی دی، بری بات ہے، نازک اندام حسینائیں میدان جنگ میں نہیں، ہمارے حرم سرا میں اچھی لگتی ہیں، ریوالور اور چابک پھینک دو۔ شیبا نے سوچ کے ذریعے آمنہ سے کہا، یہ امیر ابن امیر کی آواز ہے، میں اس کی کھوپڑی سے ہو کر آئی ہوں، مگر اس کی خبر لینے سے پہلے میں اس کاردار کی بچی کو ماروں گی۔ آمنہ نے کہا، تم بعد میں یہ حسرتیں پوری کر لینا، ابھی بات نہ بڑھاؤ، میں امیر سے بات کرتی ہوں۔ پھر اس نے خلا میں تکتے ہوئے کہا، اے امیر ابن امیر، یہ کاردار درست کہتی ہے، تیری ہزار آنکھیں ہیں، ہم صرف دو آنکھوں سے تجھے دیکھنا چاہتی ہیں، ہمیں اپنے روبرو طلب کر لے۔ امیر کی آواز آئی، کاردار کی ہدایت پر عمل کرو، بہت جلد تم دونوں میری خوابگاہ میں پہنچا دی جاؤ گی۔ ہمارے لیے کاردار کی ہدایت پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے۔ آمنہ بول رہی تھی اور شیبا امیر کے دماغ میں تھی۔ وہ غصے سے کوئی ظالمانہ حکم دینا چاہتا تھا۔ شیبا نے اس کی سوچ میں کہا، بے حد حسین لڑکیاں ہیں، انہیں سزا دی جائے گی تو حسن داغدار ہو جائے گا، اپنی خوابگاہ بلا کر انہیں سیدھا کرنا چاہیے۔ اس نے حکم دیا، دونوں کو ہماری خوابگاہ میں لے آؤ۔ حکم کی تعمیل کی گئی۔ انہوں نے چابک اور ریوالور واپس کر دیے۔ کاردار انہیں محل کے مختلف حصوں سے گزارتی ہوئی خوابگاہ کے دروازے تک لے آئی۔ وہاں ایک ریشمی پھندنے والی رسی لٹک رہی تھی، اسے پکڑ کر دو بار کھینچا گیا۔ اندر موسیقی کے انداز میں اطلاعی گھنٹی بجنے لگی۔ پھر دو کنیزوں نے دروازہ کھول کر سر جھکاتے ہوئے ہاتھ کے اشارے سے اندر آنے کے لیے کہا۔ اندر شاہی طرز کی خوابگاہ تھی، بلکہ اس سے بھی کچھ زیادہ تھی۔ ایک جانب بہت ہی قیمتی پلنگ تھا، وہ اتنا وسیع و عریض پلنگ تھا جیسے میدان جنگ ہو۔ اس میدان جنگ میں کتنی ہی کنیزیں امیر ابن امیر کی خدمت کر رہی تھیں۔ وہ آرام سے نیم دراز تھا، ایک ہاتھ سے انگور کا خوشہ بلند کیے سر اٹھائے اس کا ایک ایک دانہ کھا رہا تھا۔ خوابگاہ کے چاروں طرف بڑے بڑے اسکرین تھے جن پر حرم سرا کے مختلف مناظر تھے۔ کہیں حسینائیں موسیقی پر تھرک رہی تھیں، کسی اسکرین پر سوئمنگ پول کا منظر نظر آ رہا تھا جہاں بے بہا حسن پانی میں جل پری کی طرح تیرتا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ اس حرم سرا میں کوئی کنیز یا داشتہ کسی بھی گوشے میں خود کو چھپا نہیں سکتی تھی۔ وہ کسی بھی حصے میں چھپ کر بیٹھ جاتی مگر امیر اسے اسکرین پر دیکھتا رہتا۔ شیبا اور آمنہ غصے سے کھولنے لگی، کیا بے انتہا دولت اس لیے ہوتی ہے کہ عورت کو خرید کر اسے شرم سے کہیں چھپنے کی اجازت بھی نہ دی
دی جائے۔ ایسے وقت انہیں فرحاد یاد آیا اور ہائے ایک سانس دل سے نکلی۔ انہوں نے ایک بار پھر اعتراف کیا ٹیلی پیتھی کے ذریعے کسی عورت کی تنہائی میں چھپ کر جانا تو دور کی بات ہے، وہ اپنی عورتوں کی تنہائی میں بھی اجازت کے بغیر نہیں آتا، جبکہ ٹیلی پیتھی کے اسکرین اس سے بھی زیادہ بے حیائی کے تماشے دیکھے جا سکتے ہیں۔ شیبہ سے غصہ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ آمنہ نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا، سہولت سے، آرام سے۔ وہ بڑے آرام سے دماغ میں پہنچ گئی۔ امیر ان دونوں کو نظر انداز کرتا کنیزوں کے ساتھ کہے لگا رہا تھا۔ اچانک اس کا کہا حلق میں گھٹ کر رہ گیا۔ وہ سیدھا بیٹھ گیا، پلنگ کے سرہانے لگے ہوئے تمام بٹنوں کو ایک ایک کر کے دبانے لگا۔ اس کے ساتھ ہی تمام اسکرین منظر غائب ہوتے جا رہے تھے۔ پھر اس کنیز نے کنیزوں کو حکم دیا، جاؤ بھاگ جاؤ، ہم تنہائی چاہتے ہیں۔ وہ سب جلدی جلدی بدحواسی میں وہاں سے جانے لگی۔ اب آخری کنیز بھی چلی گئی تو امیر نے اٹھ کر دروازے کو اندر سے بند کر لیا۔ شیبہ اس کی سوچ سے معلوم کر رہی تھی، خوابگاہ کے چور دروازے سے بھی کوئی محافظ اس وقت تک نہ آتا جب تک امیر خطرے کی گھنٹی نہ بجاتا۔ اس نے امیر کے ہاتھوں اس گھنٹی کا تار کٹوا دیا، اس مائک کا کنیکشن بھی بیکار کرا دیا جس کے ذریعے تمام محل میں اس کی آواز سنی جاتی تھی۔ شیبہ نے اسے آزاد چھوڑ دیا۔ اس نے چونک کر دونوں ہاتھوں سے سر کو تھام لیا اور حیرانی سے سوچنے لگا، ابھی میں کنیزوں کے جرمٹ میں تھا، اب یہ سناٹا اور ویرانی کیسی، اور میں یہ قالین پر اکڑوں کیوں بیٹھا ہوں؟ وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا، پلٹ کر دیکھا تو شیبہ اور آمنہ پر نظر پڑی۔ آمنہ شان بے نیازی سے چلتی ہوئی شاہانہ پلنگ کے پاس آئی، پھر وہاں ملکہ عالیہ کے انداز میں لیٹتے ہوئے بولی، یہ تیرا پلنگ میدان جنگ ہے، تو یہاں بے باس و مجبور عورتوں کو قتل کرتا ہے۔ آج اس میدان میں میں ہوں، مرد کا بچہ ہے تو مجھے صرف ہاتھ لگا دے۔ وہ پریشان ہو کر باتیں سن رہا تھا اور دونوں کو باری باری دیکھتا جا رہا تھا۔ اسے ابھی تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تھی کہ دو عورتوں نے اسے بے بس کر رکھا ہے۔ اس نے غصے سے پوچھا، یہ کنیزیں کہاں چلی گئیں؟ مجھے ان کے جانے کا علم کیوں نہیں ہوا؟ یہ کیا بید ہے؟ تم دونوں کون ہو؟ شیبہ نے کہا، ہم ایسی ہی عورتوں میں سے ہیں جنہیں تو دولت سے، طاقت سے اور رشوت سے بے بس کر دیتا ہے۔ تیرے محل کے اندر اور باہر سخت پہرا ہے، تو نے عورتوں کی حیا کو قتل کرنے اور خود کو محفوظ رکھنے کے ایسے انتظامات کر رکھے ہیں جیسے کبھی تجھے موت نہیں آئے گی۔ آمنہ نے کہا، تو بڑا خوش نصیب ہے، تیری زندگی میں بھی حسن تھا، تیری موت میں بھی حسین عورتوں کا ہاتھ ہوگا۔ شیبہ نے کہا، تجھے مہلت دی جاتی ہے، 5 منٹ کے اندر اپنی سلامتی کا سامان کر لے۔ وہ تیزی سے چلتا ہوا خطرے کی گھنٹی کی طرف گیا، پھر ٹھٹک گیا، بڑی حیرانی اور پریشانی سے بولا، اس کے تار کس نے کاٹ دیے؟ کوئی جواب نہ ملا۔ شیبہ آرام سے ایک شاہانہ طرز کی کرسی پر بیٹھ گئی تھی، انگور کا ایک خوشہ اٹھا کر ہاتھ بلند کیا تھا، پھر سر اٹھا کر ایک ایک دانہ کھانے لگی۔ وہ دوڑتا ہوا مائک کے پاس گیا، پھر اسے ہاتھ میں لے کر جلدی جلدی بولنے لگا، ہیلو اٹینشن یو سیکیورٹی کمانڈر، میں خطرے میں ہوں، پوری فورس کے ساتھ محل کے ممنوع حصے میں داخل ہو جاؤ، سیدھے میری خوابگاہ میں آؤ، ان عورتوں نے کوئی کالا عمل کیا ہے، میری زندگی خطرے میں ہے، فوراً آؤ، خطرے کا سائرن آن کر دو۔ وہ بول رہا تھا، شیبہ انگور کھا رہی تھی، آمنہ آرام دہ بستر پر تھکن اتار رہی تھی۔ بڑی دیر تک بولتے رہنے کے بعد اسے احساس ہوا کہ نہ خطرے کا سائرن سنائی دے رہا ہے اور نہ ہی کوئی اس کی مدد کے لیے آ رہا ہے۔ پھر اس نے مائک کے نچلے حصے کو دیکھا، وہاں کٹا ہوا تار نظر آ گیا۔ اس نے غصے سے جھنجھلا کر مائک کو شیبہ کے منہ پر مارنا چاہا۔ وہ آمنہ کی طرف اشارہ کر کے بولی، اسے مارو۔ وہ مائک کو پتھر کی طرح اٹھائے آمنہ کی طرف دوڑتا گیا۔ آمنہ نے شیبہ کی جانب انگلی اٹھائی، کیا میں سستی ملی ہوں؟ ادھر جاؤ۔ وہ پھر شیبہ کی طرف گھوم گیا۔ اس کے دماغ کو اس حد تک آزادی تھی کہ وہ اپنی احمقانہ حرکت کو سمجھ رہا تھا، لیکن کبھی شیبہ اور کبھی آمنہ کی طرف دوڑتے رہنے پر مجبور ہو رہا تھا۔ کون سی انجانی قوت اسے دوڑا رہی ہے، وہ یہ بھی سمجھنے سے قاصر تھا۔ آخر دوڑتے دوڑتے تھک کر دونوں کے درمیان گر پڑا، زور زور سے ہانپتے ہوئے عاجزی سے بولا، آخر تم دونوں کون ہو؟ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ شہر کا اتنا بڑا امیر دور دور تک اثر و رسوخ رکھتے ہوئے بھی 2 عورتوں کے سامنے بے بس ہے۔ اس سے پہلے ہم اپنا مقصد بیان کریں، تو اچھی طرح سوچ لے کہ ہوٹل سے اٹھائی جانے والی ہم عورتوں کو کس طرح اپنی دولت اور طاقت سے موت کے گھاٹ اتار سکتا ہے۔ اسے ٹیلی فون یاد آیا، اس نے چونک کر ادھر دیکھا، پھر قالین پر سے اٹھ کر دوڑتا ہوا وہاں کے پہنچا، ریسیور اٹھا کر پہلے تار وغیرہ کو چیک کیا، پھر مطمئن ہو کر نمبر ڈائل کیے۔ رابطہ قائم ہونے پر اپنے پرسنل سیکرٹری کی آواز سنائی دی۔ وہ بڑا حیران ہوا کیونکہ وہ پولیس آفیسر کے نمبر ڈائل کر رہا تھا۔ شیبہ نے سیکرٹری کے نمبروں پر انگلی رکھنے پر مجبور کیا تھا۔ اب وہ اس کی مرضی کے مطابق بول رہا تھا، ہیلو، کل ہمارے چارٹرڈ طیارے میں
کتنی عورتیں جائیں گی؟ پرسنل سیکرٹری نے جواب دیا 2 رقاصائیں اور 5 کنیزیں ہیں۔ امیر نے کہا انہیں منسوخ کر دو، ہمارے ساتھ صرف 2 معزز خواتین سفر کریں گی۔ اے امیر معظم، کیا ان کے باقاعدہ پاسپورٹ ہیں؟ نہیں، یہاں چیکنگ کرنے والوں کو چاندی کے جوتے مارو۔ وہاں انقرہ میں ہمارے سیکرٹری کو بھی سمجھا دو، وہ بھی قانون کو اندھا، بہرا اور گونگا بنا دے گا۔ دیٹس آل۔ اس نے ریسیور رکھ دیا۔ اس نے جو کچھ اب تک کہا وہ بے اختیار کہتا رہا۔ اب یہ سوچنے لگا یہ کالا جادو ہے یا ٹیلی پیتھی ہے۔ حالانکہ دونوں علوم کو وہ مضحکہ خیز سمجھتا تھا، اپنے ساتھ جو ہو رہا تھا اس کے بعد یقین کرنا پڑ رہا تھا کہ ایسا ہی کوئی چکر ہے۔ اس نے دونوں کو گھورتے ہوئے کہا میں کسی طرح اپنا بچاؤ نہیں کر سکوں گا، اب بتا دو تم دونوں کیا بلا ہو؟ شیبا نے کہا میرا نام عاملہ ہے اور اس کا نام کاملہ۔ آمنہ نے کہا یہ عمل کرتی ہے اس لیے عاملہ ہے، میں اس کا عمل مکمل کرتی ہوں اس لیے کاملہ ہوں۔ تم چاہو تو ہمیں کالی بلائیں کہہ سکتے ہو۔ تم کیا چاہتی ہو؟ وہی جو تم نے اپنی سیکرٹری سے کہہ دیا ہے، یعنی تم دونوں یہاں سے چھپ کر انقرہ جانا چاہتی ہو، اس کے لیے ہمارا سہارا لیا ہے۔ تم خود اپنا سہارا نہیں بن سکتے، ہمیں کیا سہارا دو گے؟ تم دونوں نے مجھے کس طرح بے بس اور مجبور کر دیا ہے۔ خدارا میری الجھن دور کرو نہیں تو میں پاگل ہو جاؤں گا۔ تم ہماری مرضی کے بغیر ہل نہیں سکتے، پھر پاگل کیسے ہو سکتے ہو؟ صبح کے 5 بجنے والے ہیں، ہمیں نیند پوری کرنی ہے، لہذا تم بھی سو جاؤ۔ میں سو نہیں سکتا، تم نے میری نیند اڑا دی ہے۔ حسین عورت کو دیکھ کر ہمیشہ سے تمہاری نیند اڑتی آئی ہے۔ چلو فرش پر لیٹ جاؤ، میں تمہیں سلا دوں گی۔ یہ کیا بکواس ہے، میں اور فرش پر لیٹوں؟ نہیں، کبھی نہیں۔ شیبا نے اس کے دماغ کو جھٹکا پہنچایا، پھر فوراً ہی اس کا منہ بند کر دیا تاکہ اس کے چیخنے کی آواز باہر نہ جائے۔ وہ فرش پر گر کر بری طرح تڑپ رہا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے ذبح کر دیا گیا ہو، آواز مر گئی ہو، صرف آخری بار تڑپنا رہ گیا ہو۔ تھوڑی دیر بعد جب ذرا آرام ملا تو شیبا نے کہا اگر تم چاہتے ہو کہ دوبارہ تمہاری کھوپڑی میں زلزلہ نہ آئے تو اسی طرح لیٹے رہو، ہاتھ پاؤں ڈھیلے چھوڑ دو اور آنکھیں بند کر لو۔ اس پر بری طرح دہشت سوار ہو گئی تھی۔ اس نے فوراً حکم کی تعمیل کی، آنکھیں بند کر لیں۔ اس میں جو دماغی کھنچاؤ تھا اسے شیبا نے خیال خوانی کے ذریعے دور کیا، آہستہ آہستہ سے اسے سلا دیا، پھر اس کے خوابیدہ دماغ سے معلومات حاصل کرنے لگی۔ معلوم ہوا کہ انقرہ سے جنوب مشرق کی جانب ایک پر اسرار چھوٹا سا شہر ہے جس کا نام کیسرا ہے۔ کیسرا کی آبادی سے کچھ میل دور ایک پہاڑی کی بلندی پر ایک قلعہ نما محل ہے جو امیر کی ملکیت ہے۔ اسے محل نہیں قلعہ کہنا چاہیے۔ اس نے جب سے قلعے کو خریدا ہے تب سے کچھ پریشان رہتا ہے۔ کچھ نامعلوم افراد اس کو خریدنا چاہتے تھے، اس نے فروخت کرنے سے انکار کر دیا۔ کیسرا میں رہے یا بغداد میں، اسے کبھی فون پر دھمکیاں ملتی ہیں، کمپنی ذرائع سے وارننگ دی جاتی ہے کہ وہ فروخت کرنے پر آمادہ تو اس قلعے کو بارودی دھماکوں کے ذریعے کھنڈر بنا دیا جائے گا۔ شیبا اس کی سوچ سن رہی تھی اور آمنہ کے سامنے زبان سے بتاتی جا رہی تھی۔ ایسی دھمکیوں کو ایک برس گزر چکا ہے۔ امیر سمجھ گیا کہ یا تو بیش بہا خزانہ پوشیدہ ہے یا پھر کوئی نہایت ہی غیر معقول شخص ہے جس کی وجہ سے وہ نامعلوم افراد اپنی دھمکیوں پر عمل نہیں کرتے۔ اب انہوں نے امیر کو جان سے مار ڈالنے کی دھمکی دی ہے۔ اس پر دھمکی کا اثر نہیں ہو رہا تھا کیونکہ وہ سخت حفاظتی انتظامات میں وہاں آتا اور جاتا تھا۔ آمنہ نے کہا تمہاری مراد پوری ہونے والی ہے، تم ایسی جگہ چاہتی تھی اس قلعے میں ہم رپوش رہ کر کسی کی مداخلت کے بغیر کچھ کر سکیں گے۔ شیبا نے تائید میں سر ہلایا، پھر امیر کے خوابیدہ دماغ کو ترمیم کے ذریعے تابع فرمان بنانے لگی۔ ذرا سی دیر میں وہ معمول بن گیا۔ ایک عامل کی حیثیت سے بولی تم میری چند باتوں کو یاد رکھو گے، ان پر عمل کرتے رہو گے۔ اس نے شیبا کی بات دہرائی، وہ بولی تم میرے فرما بردار رہو گے، میرے خلاف کچھ سوچو گے نہ کرو گے۔ پھر اس نے حکم دیا تم عاملہ اور کاملہ کو دوست سمجھنے انقرہ پہنچتے ہی سیکرٹری کو ہدایت دو گے کہ کیسرا قلعے کے ملکیت کے کاغذات دونوں بہنوں عاملہ اور کاملہ کے نام کر دو گے۔ اس نے ایسا کرنے کا وعدہ کر لیا۔ شیبا نے کہا اب 1 گھنٹے تک گہری نیند سوتے رہو گے، نیند سے بیدار ہونے پر تنویمی عمل کو بھول جاؤ گے مگر میرے تمام احکامات پر عمل کرتے رہو گے۔ وہ گہری نیند سو گیا۔ شیبا اور آمنہ شاہانہ طرز کے بستر پر دراز ہو کر وہاں کا بے انتہا دولت مند شخص فرش پر سو رہا تھا، وہ دونوں بیڈ پر آرام سے لیٹ گئیں، آنکھیں بند کر لیں۔ شیبا نے اپنے اور اس کے دماغ کو 4 گھنٹے تک سونے کی ہدایت دی، باہر سے کوئی آنے والا نہیں تھا لہذا آرام سے سو گئیں۔ دوسرے دن تمام احکامات پر عمل شروع ہو گیا۔ امیر تنویمی نیند سے بیدار ہو کر بڑا ہی دوست اور مہمان نواز ثابت ہونے لگا۔ دونوں نے شہر سے اپنی ضرورت کی بہت سی چیزیں خریدی۔ 3 امیر کے ساتھ چارٹر طیارے میں روانہ ہوئی۔ 6
بجے انقرہ پہنچ گئی۔ وہاں سے کسرا کے قلعے تک جانے کے لیے قیمتی ایئر کنڈیشنڈ گاڑیاں تھیں۔ امیر نے اپنے سیکرٹری کو حکم دیا کہ قلعے کے کاغذات عاملہ اور کاملہ کے نام منتقل کر دیے جائیں، یہ کام 2 دن کے اندر اندر ہو جانا چاہیے۔ وہ رات کے 10 بجے قلعے کے قریب پہنچے۔ چاندنی میں وہ قلعہ دور ہی سے پہاڑی کی بلندی پر نظر آتا تھا۔ ان کی گاڑیاں چکردار راستوں سے ہوتی ہوئی بلندیوں پر دوڑتی ہوئی قلعے کے داخلی دروازے تک پہنچ گئیں۔ اس احاطے کا داخلی دروازہ کھولا گیا۔ تمام مسلح محافظ انہیں سلام کر رہے تھے۔ وہ قلعہ 2 مربع میل تک پھیلا ہوا تھا۔ اس کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک آنے جانے کے لیے چھوٹی چھوٹی ٹالیاں تھیں جو خوبصورت باغیچوں اور شفاف پانی کے جھرنوں کے نیچے سے لوہے کی پٹڑیوں پر گزرتی تھی۔ قلعے کے اندر ایک چھوٹی سی 2 سیٹر کار تھی جسے بچے چلایا کرتے ہیں۔ امیر اس کار میں بیٹھ کر قلعے کے تمام اندرونی حصوں تک پہنچتا تھا۔ اس رات کھانے کے بعد شیبہ اور آمنہ 2 سیٹر میں بیٹھ کر قلعے کے اندر سیر کرتی رہیں، تمام کمروں اور دیواروں کا بغور جائزہ لیتی رہیں۔ ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہاں کیا غیر معمولی بات ہو سکتی ہے اور کچھ نامعلوم افراد کیوں اس قلعے پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ دوسرے دن سیکرٹری کاغذی کارروائی کے لیے متعلقہ شعبے میں گیا۔ شیبہ اس کے دماغ میں رہی اور یہ بات اس کے اندر مستحکم کرتی رہی کہ عاملہ اور کاملہ کے لیے ترکی کی شہریت کے کاغذات بھی تیار کرانے چاہیے۔ اس میں بھلا کیا دیر لگتی؟ سیکرٹری عملی طور پر کوشش کرتا رہا۔ شیبہ خیال خوانی کے ذریعے متعلقہ افسران کو وہ کام کرنے پر مجبور کرتی رہی۔ جب وہ رات کو واپس آیا تو امیر یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ قلعے کے مالکانہ حقوق عاملہ اور کاملہ کے نام ہو گئے تھے اور ان کی شہریت کے کاغذات بتا رہے تھے کہ وہ دونوں پیدائشی طور پر ترکی ہیں۔ شیبہ اور آمنہ کی مصروفیات بڑھ گئی تھی۔ شیبہ قلعے کے تمام ملازموں، کنیزوں اور مسلح محافظوں کی فردن آواز سن کر ان کے دماغوں کو ٹٹولتی رہی، جن کے متعلق یقین ہوا کہ وہ نئی مالکہ کے صرف وفادار ہی نہیں جان نثار بھی رہیں گے، تو انہیں آمنہ کے حوالے کر دیا، اور جن کے خیالات سے بے ایمانی اور غداری کی بو آئی انہیں فوراً قلعے سے نکال دیا۔ آمنہ جرائم پیشہ افراد کی رگ رگ سے واقف تھی۔ اس نے اپنے تجربات کی روشنی میں ایسے حفاظتی انتظامات کیے کہ اس کی اجازت کے بغیر کوئی احاطے کے اندر آ کر زندہ واپس نہیں جا سکتا تھا۔ تیسری صبح امیر وہاں سے واپس جانا چاہتا تھا۔ اسی وقت فون کی گھنٹی نے متوجہ کیا۔ سیکرٹری نے ریسیور اٹھا کر ہیلو کہا۔ دوسری طرف سے آواز آئی، یہ عاملہ اور کاملہ کون ہیں؟ سیکرٹری نے ماؤتھ پیس پر ہاتھ رکھ کر امیر اور نئی مالکوں کو دیکھا اور کہا، وہی نامعلوم افراد ہیں۔ شیبہ نے ریسیور لے کر کہا، ہیلو، میں عاملہ بول رہی ہوں۔ دوسری طرف سے کسی نے داڑ کر کہا، بکواس ہے، تم فراڈ ہو۔ امیر ابن امیر نے اپنی جان بچانے کے لیے قلعے کو 2 فرضی خواتین کے نام کر دیا ہے۔ مسٹر، ان 2 خواتین کو عرف عام میں کالی بلائیں کہتے ہیں۔ اب اس لمحے سے یہ بلائیں تمہارے پیچھے پڑ گئی ہیں۔ اس نے ریسیور رکھ دیا، پھر سیکرٹری سے کہا، امیر ابن امیر کو انقرہ تک چھوڑ آؤ اور وہاں سے میرے تمام اہم کام نمٹا کر آؤ۔ وہ امیر کے ساتھ چلا گیا۔ سیکرٹری کا نام محمد ہاشم بیگ تھا۔ وہ بہت ذہین اور اعلیٰ تعلیمی صلاحیتوں کا مالک تھا۔ اس کی سوچ سے پتہ چل گیا تھا کہ وہ نئی مالکوں کا وفادار رہے گا۔ آمنہ نے اسے 2 اہم کام سونپے تھے۔ ایک تو یہ کہ وہ کسی نہایت تجربہ کار ہپناٹزم کے ماہر کی خدمات حاصل کرے اور کوئی ایسا غیر معمولی مکینک تلاش کرے جو جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے ان کی خاص کاروں کو خود کار حفاظتی کاریں اور ان کی خوابگاہوں کو بھی خود کار حفاظتی خوابگاہ بنا دے۔ امیر کے رخصت ہونے کے بعد شیبہ اس نامعلوم شخص کے دماغ میں پہنچ گئی جس نے تھوڑی دیر پہلے فون پر اپنی آواز سنائی تھی۔ شیبہ نے ریسیور رکھ دیا تھا۔ تب سے وہ بار بار قلعے کا نمبر ڈائل کر کے دوبارہ گفتگو کرنا چاہتا تھا اور شیبہ اس سے بار بار غلط نمبر ڈائل کرا رہی تھی۔ اس کے دماغ سے کچھ ضروری معلومات حاصل کرنے کے بعد اس نے صحیح نمبر ڈائل کرنے کے لیے اسے آزاد چھوڑ دیا۔ فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ وہ بولی، آمنہ، یہ وہی دھمکی دینے والا شخص ہے، اسے امیر ابن امیر کے پیچھے لگا دو۔ آمنہ نے ریسیور اٹھا کر پوچھا، ہیلو، کون ہے؟ وہ غصے سے داڑ کر بولا، تمہارا باپ۔ وہ مسکرا کر بولی، اچھا، سمجھ گئی، پہلے تمہاری عاملہ بیٹی بول رہی تھی، اب کاملہ بیٹی بول رہی ہے۔ کیا بات ہے پاپا؟ کیا واقعی تم نے اس قلعے کو خرید لیا ہے؟ ہاں، خرید تو لیا تھا، مگر امیر بڑا فراڈ نکلا۔ ہمارے وکیل نے بتایا کہ ہماری ملکیت کے کاغذات جعلی ہیں۔ وہ اپنی ملکیت کے اصلی کاغذات لے کر چلا گیا، شام تک انقرہ پہنچنے والا ہے۔ کیا وہ اصلی کاغذات واپس دلانے میں تم ہماری مدد کر سکتے ہو؟ اب آئی ہو لائن پر، دیکھو تانے نہ دو۔ ہم نے امیر کو $10 لاکھ ادا کیے ہیں۔ یہ رقم ہمیں واپس مل جائے تو ہم یہ قلعہ چھوڑ دیں گے۔ وہ تو تمہیں چھوڑنا ہی ہوگا، پہلے میں انقرہ میں امیر سے نمٹ لوں، پھر تم
دونوں کی خیریت پوچھنے آؤں گا۔ دوسری طرف سے ریسیور رکھ دیا گیا۔ شیبا نے ہنستے ہوئے کہا اب 2 مرغے لڑیں گے، بغدادی مرغے کو قتل ہونا چاہیے ورنہ وہ پھر مظلوم عورتوں سے حرم سرا آباد کرے گا۔ یہ بتاؤ وہ دھمکی دینے والا کون ہے؟ نئے سپر ماسٹر کا علاقائی ماسٹر ہے، اس کا نام بک کارنیل ہے۔ اس کی سوچ سے پتا چلا اس قلعے کے اندر نہ تو کہیں خزانہ پوشیدہ ہے اور نہ ہی کوئی غیر معمولی بات ہے صرف سیاسی اور جغرافیائی حالات کی۔ ذرا وضاحت کرو۔ ترکی میں کیسرا کا علاقہ ایسی جگہ ہے جس کے جنوب میں لبنان، شام اور جنوب مشرق میں عراق ہے اور مشرق میں ایران ہے۔ جب سے ایران میں شہنشاہیت کا خاتمہ ہوا ہے، سپر ماسٹر تب سے ایران کے خلاف اطراف کے ملکوں میں چھوٹے چھوٹے خفیہ اڈے بنا رہا ہے۔ وہ اس قلعے کو حاصل کر کے اسے اپنے چلاک سراغر سانوں کا خفیہ ہیڈ کوارٹر بنانا چاہتا ہے۔ اچھا تو ہمارے تجربات کی ابتدا سپر ماسٹر کے ٹکراؤ سے ہوگی۔ شیبا ہمیں بہت ذہانت اور حاضر دماغی سے کام لینا ہوگا۔ اس کے لیے لازمی ہے کہ دماغ کو پرسکون اور اپنی ذات پر بھرپور اعتماد رکھو۔ میں بار بار تمہیں غصہ کرنے سے روکتی ہوں، غصہ اچھی صلاحیتوں کو کھا جاتا ہے۔ میں تمہارے مشوروں پر عمل کر رہی ہوں، رفتہ رفتہ غصہ کرنے کی عادت ختم ہو جائے گی۔ شام کو سیکٹری ہاشم بیگ اپنے سابقہ مالک امیر ابن امیر کو انقرہ کے ہوٹل میں چھوڑ کر چلا آیا۔ شیبا نے خیال خوانی کے ذریعے ماسٹر کارنیل کو امیر سے ٹکرایا اور اسے قتل کرانے کے بعد فرار ہونے کا موقع نہیں دیا۔ پولیس والوں کو وہاں پہنچا دیا، جس کے نتیجے میں ماسٹر کارنیل رنگے ہاتھوں پکڑا گیا۔ آئندہ 2-4 روز میں نیا ماسٹر آنے والا تھا۔ اس وقت تک شیبا اور آمنہ دوسرے معاملات میں مصروف ہو گئی۔ دوسرے دن ایک ہپناٹزم کا ماہر پہنچ گیا۔ آمنہ اس سے بات کرتی رہی کہ اسے قلعے کی مالکہ پر وقفے سے تنویمی عمل کرنا ہے اور ترکی کی مختلف علاقائی زبانیں دماغ میں نقش کرانا ہے۔ قصہ مختصر یہ کہ شیبا معمولہ بن کر مختلف زبانیں سیکھتی تھی، بعد میں آمنہ کو اپنی معمولہ بنا کر اسے سکھاتی تھی اور اس سے رائفل شوٹنگ کی بھی ٹریننگ حاصل کرتی جا رہی تھی۔ اس طرح 9 دن گزر گئے۔ ایک دن آمل نے شیبا کو معمولہ بنا کر اس کے اندر اپنے لیے جذبات پیدا کرنے کی کوشش کی، مگر آمنہ نادان نہیں تھی۔ وہ تنویمی عمل کے دوران چھپی ہوئی تھی۔ اس نے ریوالور کی نال آمل کی کان پٹی پر رکھ دی، پھر کہا اسے تنویمی عمل کے اثر سے باہر لاؤ یا مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آمل نے مسکرا کر کہا نادان عورت، تنویمی عمل کی جگہ ہلکا سا بھی شور نہیں ہونا چاہیے۔ گولی چلنے کی آواز سے میری معمولہ کے ذہن پر برا اثر پڑے گا۔ یہ تنویمی نیند سے بیدار ہونے کے بعد پاگل بھی ہو سکتی ہے۔ آمنہ تذبذب میں رہ گئی۔ اس نے ریوالور کو جیب میں رکھنے میں کچھ سوچا، پھر ہاتھوں سے اس کی پٹائی شروع کر دی۔ وہ بھی مقابلے پر ڈٹ گیا اور وارننگ دیتا رہا مجھے اپنی مرضی سے عمل کرنے دو ورنہ یہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھے گی۔ وہ سمجھ گیا تھا لڑنے والی کوئی بلا ہے، اس سے پیچھا نہیں چھڑایا جا سکتا، اس لیے بار بار وارننگ دے رہا تھا۔ آخر مار کھاتے کھاتے یک بیک اس نے لباس کے اندر سے خنجر نکال لیا۔ اس کی نوک شیبا کے سینے پر رکھتے ہوئے بولا ذرا بھی حرکت کرو گی تو اس سے پہلے یہ سینے میں اتر جائے گا۔ آمنہ جہاں تھی وہیں کھڑی رہ گئی۔ گولی چلانے سے معمولہ کے ذہن پر برا اثر پڑ سکتا تھا، لیکن اسے عامل کے رحم و کرم پر چھوڑ کر بھی نہیں جا سکتی تھی۔ وہ ہنستے ہوئے بولا میں 3 تک گنتا ہوں، اگر تم کمرے سے باہر نہیں جاؤ گی تو۔ یہ کہہ کر وہ گننے لگا۔ آمنہ مجبور ہو کر پیچھے ہٹتے ہوئے کمرے سے جانے لگی، مگر باہر جانے سے پہلے ہی عجیب تماشا ہوا۔ عامل کا خنجر والا ہاتھ تھر تھرا رہا تھا اور شیبا کے سینے سے اٹھ کر خود اس کے اپنے سینے کی طرف جا رہا تھا جیسے وہ خودکشی کرنے والا ہو۔ وہ خوف زدہ ہو کر کہنے لگا نہیں، میں خود کو نہیں مار سکتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں خنجر کو چھوڑ دوں گا۔ ہزار کوشش کے باوجود خنجر ہاتھ سے نہیں چھوٹ رہا تھا۔ اس کی نوک اس کے سینے پر ٹھیک دل کی جگہ پہنچ گئی تھی۔ دوسرے ہی لمحے اس کے دیدے پھیل گئے، اس کا تیز پھل دستے تک دل میں پیوست ہو گیا تھا۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا پیچھے گیا، دیوار سے ٹکرا کر آگے آیا اور فرش پر گر پڑا۔ شیبا لیٹے لیٹے انگڑائی لے کر بیٹھ گئی۔ آمنہ مسرت سے دونوں باہیں پھیلا کر قریب آئی، شیبا سے لپٹ گئی۔ او شیبا، میری تو جان نکل گئی تھی۔ جان لیوا تجربات سے گزرنا اسی کو کہتے ہیں۔ کیا تم ٹرانس میں نہیں آئی تھی؟ میں ہر روز تنویمی عمل سے پہلے اس عمل کی سوچ پڑتی رہی، اس کے ارادوں کو سمجھنے کے بعد اس کی معمولہ بنتی رہی۔ آج اس کی سوچ نے بتایا کہ اس کی نیت خراب ہے، لہذا میرے دماغ نے اس کی تنویمی عمل کے اثر کو قبول نہیں کیا۔ میں یوں ہی آنکھیں بند کیے پڑی تھی۔ آمنہ نے شکایت کی تم نے مجھے سوچ کے ذریعے مخاطب کیوں نہیں کیا؟ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ ایسے حالات میں تم کس طرح میری حفاظت کرتی ہو۔ میں مانتی ہوں کہ تم بہت سمجھدار ہو، سمجھداری سے بظاہر شکست قبول کر رہی تھی، مگر تنویمی عمل کے اختتام پر جب یہ عمل کمرے سے نکلتا تو تم اسے ختم کر دیتی۔ ہاں، یہ تمہارے دل و دماغ کو اپنے قابو میں رکھنا اور اپنے
تمہیں اشاروں پر چلانا چاہتا تھا، تم اس کی ممولہ بن کر یہی کرتی، لیکن جب یہ دنیا میں ہی نہ رہتا تو کس کی ممولہ رہتی، اور اب یہ دنیا میں نہیں رہا۔ دونوں ہنستے ہنستے پھر لپٹ گئیں۔ شیبہ قلعے سے باہر نہیں جاتی تھی، ایک تو خیال خوانی سے فرصت نہیں ملتی تھی، دوسرے وہ مختلف قسم کی ٹریننگ حاصل کر رہی تھی، تیسرے اہم بات یہ کہ وہ اپنا اصل چہرہ کسی کو دکھانا نہیں چاہتی تھی۔ قلعے کے اندر چند قابل اعتماد خدمتگار اسے دیکھ سکتے تھے، ورنہ مسلح پہرے داروں نے بھی اسے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ میرے ساتھ رہنے کے دوران ہارپر کے دماغ میں پہنچ چکی تھی۔ ہمارا خیال تھا کہ آئندہ ہارپر ہی سپر ماسٹر بنے گا۔ یہ عہدہ حاصل کرنے کے لیے اس نے اور شارپر نے بڑی زبردست چالیں چلی تھی، اس ملک کے تمام اہم دماغوں میں گھستے رہے تھے، لیکن پتہ نہیں ہارپر سے کہاں غلطی ہو گئی تھی کہ اسے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ کوئی دوسرا شخص سپر ماسٹر بن گیا تھا۔ وہ نیا سپر ماسٹر بھی احتیاطی تدابیر کے مطابق گمنام تھا۔ اس نے سابقہ سپر ماسٹر گراہم ہارڈلے کے تمام طریقہ کار بدل دیے تھے۔ ہم میں سے کوئی بھی خیال خوانی کرنے والا فی الحال اس کے دماغ تک نہیں پہنچ سکتا تھا، البتہ شیبہ انکرا کے نئے ماسٹر ٹونی تک پہنچ گئی تھی۔ ایسے ہی وقت پارس اول ان کی نظروں میں آ گیا۔ ہوا یہ کہ آمنہ قلعے سے نکل کر کیسرا ٹاؤن کے بازار گئی تھی۔ ایک دکان میں شاپنگ کے دوران اس نے پارس کا نام سنا تو کان کھڑے ہو گئے۔ اس نے سر گھما کر دیکھا، ایک مقامی عورت وہاں کے روایتی لباس میں نظر آئی۔ وہ کچھ خرید رہی تھی۔ ایک 5 برس کا بچہ دکان سے باہر جانا چاہتا تھا۔ وہ مقامی زبان میں اسے مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہی تھی، پارس باہر نہ جاؤ، یہ دیکھو تمہارے لیے میکینیکل ٹوائے خریدا ہے۔ اس علاقے میں پارس ایک غیر معمولی نام تھا۔ آمنہ نے سوچا، عمر اور قد کے لحاظ سے ہمارے پارس کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ پھر اس عورت کے چہرے کی ساخت اور اس کی مخصوص لباس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ اس کا تعلق وادی کاف سے ہو سکتا ہے۔ اس نے عورت اور بچے کا تعاقب کیا۔ آمنہ اور شیبہ کے پاس ایسے ننھے سے ٹرانسمیٹر تھے جن کے ذریعے ایک دوسرے کو سگنل دیا جا سکتا تھا۔ بات کرنے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ سگنل ملتے ہی شیبہ آمنہ کے دماغ میں پہنچ جاتی تھی۔ شیبہ نے پوچھا، کیا بات ہے؟ وہ اس عورت اور بچے کے متعلق بتاتے ہوئے بولی، میں عورت کو مخاطب کروں گی، اس کے بعد تم سمجھ لینا۔ اس نے تعاقب کے دوران اس کا راستہ روک کر پوچھا، میں اسی شہر میں پہلی بار آئی ہوں، کیا تم بتا سکتی ہو کہ کیسرا قلعے کا راستہ کون سا ہے؟ وہ راستہ بتانے لگی۔ شیبہ کو اس کے دماغ کا راستہ مل گیا۔ اس کا نام حاشیہ تھا۔ جس وقت وادی کاف میں بمباری ہو رہی تھی، حاشیہ پارس کے ساتھ چشمے پر نہانے کے لیے گئی تھی۔ وادی کو تباہ ہوتے دیکھ کر وہ پارس کو لے کر دور نکل گئی۔ آدھی رات کو واپس آئی تو وادی کے سینکڑوں افراد مارے جا چکے تھے۔ اس کے اپنے رشتہ دار بھی اس بربریت کا شکار ہو گئے تھے۔ وہ پارس کو لے کر ایران کی سرحد میں داخل ہو گئی، وہاں 2 برس تک رہی، پھر ترکی آ گئی اور کیسرا ٹاؤن میں رہائش اختیار کر لی۔ پارس کی قربت نے اس کے دل میں ممتا پیدا کی۔ وہ اپنی محنت مزدوری سے بچے کو مناسب تعلیم و تربیت نہیں دے سکتی تھی، لہٰذا اس نے ایک دولت مند سے شادی کر لی۔ شادی کے 1 برس بعد اس نے محسوس کیا کہ شوہر صرف اسے چاہتا ہے اور پارس کے اخراجات پر اعتراض کرتا ہے۔ اس نے شوہر کو چھوڑ دینے کا فیصلہ کیا۔ ایک عورت کے لیے یہ ممکن نہیں ہوتا کہ اپنے چاہنے والے مرد کو پرائے بچے کی خاطر چھوڑ دے۔ اس کا فیصلہ کچھ کمزور تھا۔ ایسے میں پتا چلا کہ وہ خود ماں بننے والی ہے۔ اب تو فیصلہ اور دشوار ہو گیا۔ وہ اپنے ہونے والے بچے کے باپ کو بھی نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ اچانک حالات نے پھر ایک بار پلٹا کھایا۔ جب اس کے شوہر کو پتا چلا کہ وہ باپ بننے والا ہے تو وہ خوشی کے مارے حاشیہ کو بازو میں اٹھا کر ناچنے لگا۔ وہ 50 برس کا بوڑھا تھا۔ بچے کی امید نہیں تھی اور بچہ آ رہا تھا، وہ باپ بن رہا تھا۔ اسی خوشی میں اس نے وhisky کی بوتل کھولی اور روز پیتا تھا، لیکن روز پینے کے حد کر دی۔ نشے میں حاشیہ پر قربان ہوتا جاتا تھا اور بار بار کہتا جاتا تھا، اب ہم پارس کو کسی فلاحی ادارے میں چھوڑ دیں گے، ہمارے بچے کی محبت میں کوئی حصہ دار نہیں ہوگا۔ حاشیہ کو مرحوم شوہر کی دولت مل گئی۔ اس نے سوچ لیا کہ اب شادی نہیں کرے گی، پارس اور اپنے ہونے والے بچے پر ستیلا باپ نہیں لائے گی، مگر حالات پھر کروٹ بدل رہے تھے، اسے شیبہ اور آمنہ کے پاس پہنچا رہے تھے۔ اتنی معلومات حاصل کرنے تک حاشیہ اپنے بنگلے میں پہنچ گئی۔ شیبہ نے اس کے دماغ پر قبضہ جمایا۔ حاشیہ اس کی مرضی کے مطابق پارس کو ساتھ لیا، بنگلے کے دروازے کو مقفل کیا، پھر آمنہ کی کار کی پچھلی سیٹ پر آ کر پارس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ اسے ہوش تب آیا جب وہ قلعے کے اندر شیبہ کے سامنے پہنچ گئی تھی۔ شیبہ نے کہا، حاشیہ تم جانتی ہو پارس کے ماں باپ
ٹیلیپیتھی جانتے ہیں، لہذا پارس کی اصلیت ہم سے نہ چھپانا۔ اب یہ بچہ ہمارے پاس رہے گا، ہم تمہیں اس سے جدا نہیں کریں گے جب تک خود ماں نہ بن جاؤ۔ تم اس قلعے میں رہو گی، باہر جا کر پھر پارس کو سرے عام مخاطب کرو گی تو دشمن تمہارے پیچھے لگ جائیں گے۔ ماں بننے کے بعد اپنے بچے سے دل لگے گا، ایسے میں پارس سے جدا ہونا تمہارے لیے بہت آسان ہوگا۔ وہ کسی بات سے انکار نہیں کر سکتی تھی۔ ٹیلیپیتھی کی دہشت نے سمجھا دیا تھا کہ بات نہ ماننے پر اس کے اپنے بچے کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ وہ قلعے میں رہنے لگی، لیکن شیبہ اور آمنہ کے لیے حالات موافق نہیں تھے۔ نئے سپر ماسٹر ٹونی کے آدمیوں نے ایک رات قلعے پر زبردست حملہ کیا تھا۔ اگرچہ اس کے بیشتر آدمی مارے گئے تھے اور باقی زخمی ہو کر بھاگ گئے تھے، تاہم بچے کے لیے اندیشے جنم لینے لگے۔ آمنہ نے کہا اگر وہ پارس کو دیکھ لیتے تو یہ بات دور تک پھیلتی کہ ہم دو عورتوں کے پاس ایک بچہ بھی ہے۔ آئندہ حملہ کرنے والوں کے دماغوں میں شارپر اور ہارپر ہو سکتے ہیں، ان کے ذریعے پارس کے دماغ تک پہنچ سکتے ہیں۔ شیبہ نے تائید کی، بچے کی پرورش اور تعلیم و تربیت ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں ہمارے سوا کوئی نہ پہنچ سکے۔ آمنہ نے کہا میرا مشورہ ہے کہ اسے بابا صاحب کے ادارے میں بھیج دو۔ نہیں، اب اس ادارے پر بھی دشمنوں کی نظر رہتی ہے۔ اگر ٹیلیپیتھی کے لیے اس کا مزاج موافق رہا تو میں فرحاد کے سامنے اسے دوسرا فرحاد بنا کر پیش کروں گی۔ کیا ہم دونوں اس بچے کو چھپا کر رکھنے میں کامیاب ہو سکتی ہیں؟ صرف جگہ کا مسئلہ ہے، کسی دوسرے شہر میں اس کے لیے ایک بنگلہ خرید کر کسی قابل اعتماد میاں بیوی کی نگرانی میں اسے رکھا جا سکتا ہے۔ اس کا نام بدل دیا جائے گا تاکہ پارس کا نام کسی کے کانوں میں نہ پڑے۔ مناسب بنگلہ اور نگرانی کے لیے مناسب لوگوں کا انتخاب کرنے میں کچھ وقت لگے گا، دشمن پھر کسی وقت بھی یہاں کا رخ کر سکتے ہیں۔ شیبہ نے پوچھا کیا ہم وقتی طور پر کہیں اسے چھپا نہیں سکتے؟ آمنہ نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہا میں اسے خود لے کر استنبول جاؤں گی۔ وہاں محبت جواد ایک غیر ملکی ایجنٹ ہے، دہشت گردوں کو ہتھیار سپلائی کرتا ہے۔ تم اس کے دماغ میں پہنچ کر ہتھیاروں کے خفیہ گودام کا سراغ لگا سکتی ہو، یوں اسے بلیک میل کر کے 2-4 دن تک پارس کو اس کی پناہ میں رکھا جا سکتا ہے۔ اس مقصد کے لیے حاشیہ کا ساتھ جانا ضروری تھا کیونکہ پارس اچانک اس کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ بہرحال آمنہ دونوں کو لے کر استنبول گئی۔ منصوبے کے مطابق شیبہ نے جو جواد کے دماغ میں پہنچ کر اسے اپنے کام آنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے مجھ سے جدا ہونے کے بعد پہلی بار جواد کے دماغ میں خیال خوانی کا اظہار کیا تھا، ورنہ چپ چاپ ٹیلیپیتھی کا ہتھیار استعمال کرتی رہی تھی۔ اس نے جواد کے دماغ میں یہ سوچ میرا لب و لہجہ اختیار کیا کہ دشمن ٹیلیپیتھی جاننے والوں کو تو نہ تو اس کی مصروفیات کا علم ہو اور نہ ہی کوئی اس پر توجہ دے، وہ رپوش ہی رہنا چاہتی تھی۔ اگر ہر چار طرف کے واقعات کو ایک دوسرے سے منسلک کر کے دیکھا جائے تو قدرت کا عجیب تماشا دکھائی دیتا ہے۔ ایک قدرت کو منظور تھا کہ پارس اول سونیا کی نظروں میں آئے، وہ بیمار پڑ گیا۔ حاشیہ بزرگان دین سے بالہانہ عقیدت رکھتی تھی، وہ علاج کے لیے پارس کو سونیا کے حجرے میں لائی اور نئی مصیبت میں پھنس گئی۔ وہ حجرے سے نکل کر کار میں آئی، سونیا اور 2 مرید اس کا تعاقب کر رہے تھے۔ میں حاشیہ کے دماغ میں نہیں پہنچ سکتا تھا، اگر اس کی زبان جانتا تو اسی وقت پتہ چل جاتا کہ وہ پارس کو لے کر فرار ہونے کے دوران ٹرانسمیٹر کے ذریعے آمنہ سے بات کر رہی ہے۔ وہ پارس کو سینے سے لگائے گرینڈ بازار کے دوسرے گیٹ سے نکلی اور دوسری کار میں بیٹھ گئی۔ اگرچہ سونیا سے بے حد محبت کرتی تھی، لیکن تنہا پارس کو ایک عظیم کارنامہ بنا کر پیش کرنا چاہتی تھی اور اس سلسلے میں کسی کا تعاون نہیں چاہتی تھی۔ بہرحال انہوں نے وقتی طور پر پارس کو چھپا لیا، مگر اسی دوران شیبہ نے جواد کو نشے کی حالت میں ٹریپ کیا۔ اس کے چور خیالات پڑے، وہ ماسک مین سے پارس کا سودا کر رہا تھا۔ اسے خطرے کا احساس ہوا، وہ پارس کو شاہکار بنانے کی دھن میں اسے کھو سکتی تھی۔ ماسک مین جیسی سپر طاقتیں اس معصوم کے پیچھے پڑنے والی تھی۔ آمنہ نے مشورہ دیا شیبہ تم سونیا کو اپنا رازداں بنا لو، اگر وہ ہم سے مل جائے تو ہمارے سامنے بڑی بڑی طاقتوں کے قدم اکھڑ جایا کریں گے۔ یہ بات دل کو لگی اور شیبہ نے سونیا کو مخاطب کیا، اسے تمام حالات بتائے۔ سونیا نے کہا میں ضرور تمہارا ساتھ دوں گی۔ ہم 3 عورتوں کی اس ٹیم کا ذکر فرحاد اور جناب شیخ صاحب سے بھی نہیں کروں گی۔ ابھی فرحاد قدسہ بلڈنگ سے پارس کو لے جانا چاہتا ہے، میں اس کی کوششوں کو ناکام بنا دوں گی۔ تم جواد کو ہوشیار کر دو، اس بلڈنگ میں جو بھی انگریزی بولنے والا ہے اس پر کڑی نظر رکھے، وہ دشمن ٹیلیپیتھی جاننے والوں کا اعلی کار بن سکتا ہے۔ 3 عورتوں نے مل کر جواد کی نظروں میں مجھے ہی ٹیلیپیتھی جاننے والا دشمن بنا دیا۔ یہی وجہ تھی کہ میں جیکب کے ذریعے پارس اول کے قریب تر پہنچنے کے باوجود اسے حاصل نہ کر سکا اور جیکب مارا گیا۔ اسی چڑیل سونیا نے یہ منصوبہ بنایا تھا اور ڈونگ رچا رہی تھی کہ آگہی مل رہی ہے، میں اپنے بیٹے تک پہنچ نہیں پاؤں گی۔ پتہ نہیں وہ کتنی
مکار عورتوں کو مار کر پیدا ہوئی تھی۔ میں نے جواد کے دماغ میں رہ کر شیبہ کو اپنے لہجے میں بولتے سنا تھا۔ ان دنوں مجھے معلوم نہیں تھا کہ شیبہ سونیا کے ساتھ مل کر یہ کھیل تماشے کر رہی ہے۔ شیبہ نے میرے لہجے میں جواد سے کہا تھا، میں نے یعنی فرہاد نے سونیا پر بھروسہ کیا، مگر اس نے مجھے بھی دھوکہ دیا اور پارس کو کہیں غائب کر دیا ہے۔ یعنی پارس کا معاملہ یہاں تک پہنچا تھا کہ شیبہ کہہ رہی تھی کہ وہ بچہ اس کے ہاتھ سے نکل گیا۔ میں جیکب کے ذریعے معلوم کرنے میں ناکام رہا اور سونیا یقین دلا رہی تھی کہ پارس اس کے قبضے سے بھی نکل گیا ہے۔ یہاں یہ معاملہ بہت ہی پیچیدہ ہو گیا تھا۔ اس پیچیدگی کو کم کرنے اور قارئین کو الجھن دور کرنے کے لیے میں نے شیبہ اور آمنہ کی داستان سنائی ہے، لہذا بات یہاں تک پہنچی کہ پارس اول ہم سب کے ہاتھوں سے نکل گیا ہے۔ وہ آئندہ بڑے ہی دلچسپ ہاتھوں میں پہنچنے والا ہے اور ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے۔ تب تک آئیے ہم پارس دوم کے پاس چلتے ہیں۔ ابھی یہ فیصلہ باقی ہے کہ ہمارا اپنا پارس کون سا ہے۔ میں نے سوچا تھا ٹرانسفارمر مشین کے 3 حصوں میں سے پہلے ایک حصے کا ذکر کروں کہ وہ حصہ کہاں ہے اور اس کا کیا حشر ہو رہا ہے، لیکن پارس کا معاملہ سنگین ہوتا جا رہا ہے۔ وہ میرا بیٹا ہے، میرا خون ہے، اپنی شناخت کے لیے چیلنج بن گیا ہے، لہذا میں پہلے اس مسئلے کو سلجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ رات کا پچھلا پہر تھا، گھنے درختوں اور جھاڑیوں سے ڈھکے ہوئے پہاڑ کے ایک غار میں رانی سردار میرے پاس سو رہی تھی۔ اس کے دوسرے ساتھی غار کے دوسرے حصے میں محو خواب تھے۔ ایسے وقت میں پارس دوم کے دماغ میں پہنچ گیا۔ وہ گہری نیند میں تھا۔ رسونتی ہر رات خیال خوانی کے ذریعے اس کے دماغ کو ہدایت دیتی تھی کہ وہ فلاں وقت تک بڑے سکون سے سوتا رہے گا۔ اس کے کمرے میں کوئی غیر معمولی بات ہوگی یا اس کے دماغ میں کسی بھی پرائی سوچ کی لہر آئے گی تو وہ بیدار ہو جائے گا۔ جب میں اس کے دماغ میں پہنچا تو وہ ماں کی ہدایت کے مطابق بیدار ہو گیا۔ اس کی آنکھ فوراً ہی کھل گئی۔ کمرے میں نیم تاریکی تھی۔ وہ خلا میں تک رہا تھا اور میں اس کی سوچ کے ذریعے معلوم کر رہا تھا کہ اس کی ماں نے کس قسم کی ہدایت دی تھی۔ میں نے آہستہ سے کہا، بیٹے تم اب تک ماں کا لہجہ سنتے رہے، بتاؤ یہ نیا لہجہ کس کا ہے؟ وہ بولا، میں غائب کی باتیں نہیں جانتا، اتنا کہہ سکتا ہوں کہ یہ لہجہ دوست کا بھی ہو سکتا ہے اور دشمن کا بھی۔ بائی دی وے آپ پہیلیاں کیوں بجوا رہے ہیں؟ وہ 5 برس کا بچہ کیا سلیقے سے بول رہا تھا۔ مجھے رسونتی پر پیار آ گیا۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹے ماں نے تمہیں نہایت سنجیدہ بنایا ہے، باپ تمہیں زندہ دل بنانا چاہتا ہے، اس لیے چھیڑ چھاڑ سے گفتگو کا آغاز کر رہا ہے۔ میں کیسے یقین کروں کہ آپ میرے پاپا ہیں؟ تم نے کیسے یقین کیا تھا کہ وہ تمہاری ماما ہے؟ پارس دوم نے کچھ سوچا، پھر کہا، مسٹر آپ بہت چالاک ہیں۔ اگر میں یہ کہہ دوں کہ میں نے اپنی ماما پر کیسے یقین کیا تو آپ مجھے یقین دلانے کے لیے وہی طریقہ کار استعمال کریں گے۔ میں نے خوش ہو کر کہا، تمہاری باتوں سے پتہ چلتا ہے تم میرے بھی باپ ہو۔ آپ باتیں بنا کر میرا اور اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ ویسے میری پہلی نصیحت یاد رکھو، زندگی کا ہر لمحہ کچھ سیکھنے یا سمجھنے میں نہ گزارو، کچھ لمحوں کو آزاد چھوڑ دو۔ تمام علم و ہنر کو وقتی طور پر بلا دو، دور دور تک بھاگو، کلا بازیاں کھاؤ، کسی سے مذاق کرو اور کسی کو مذاق کرنے کا موقع دو اور اس کے مذاق پر پھیپھڑے کی پوری قوت سے ہنسو اور ہنستے رہو۔ مسٹر آپ تو عجیب باتیں کر رہے ہیں۔ جب تمہاری ماما نے کچھ سکھانا شروع کیا ہوگا تب بھی تمہیں عجیب سا لگا ہوگا۔ ہر نئی اور صحت مند گفتگو ابتدا میں عجیب اور ناقابل قبول لگتی ہے۔ تمہاری ماما تمہیں اچھی باتیں سکھاتی ہیں، لیکن جو انہوں نے نہیں سکھایا وہ میں سکھا رہا ہوں۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔